بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں۔ چونکہ ڈرافٹ وہ آج سامنے آیا ہے، اس ڈرافٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل 175A میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اس میں اتنا بڑا آئینی اور قانونی بلنڈر اور غلطی کر بیٹھی ہے حکومتی اتحاد کے، ان کی تمام کی گئی ترامیم پر ایک غلطی بھاری پڑ گئی ہے اور پانی پھر گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جس مقصد کے لیے یہ ترامیم لائی گئی تھی اس میں، اور مجھے لگتا ہے کہ کامران مرتضیٰ جو جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور انتہائی شاطر آدمی ہیں، شاطر پازیٹیو سینس میں قانونی حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ کر گئے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ، اور یہ جو شک ایک شامل ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی، ان کے خلاف ایک بغاوت کا اور غداری کی درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ درخواست 2014 کے دھرنے سے متعلق تھی، اور دھرنے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام تھا۔ جو وکیل تھے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اے کے ڈوگر، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اے کے ڈوگر کی۔ 2014 میں یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی کہ عمران خان پر غداری کی کارروائی کی جائے، اور اب ان کے اے کے ڈوگر کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج فل بینچ نے سماعت کی لاہور ہائی کورٹ کے۔ اے کے ڈوگر صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں اس درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان نے نون لیگی حکومت، وہ جو نواز شریف کی حکومت تھی، اس کے خلاف احتجاج اور دھرنے دے کر عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا حکم دیا جائے۔ 2014 والی درخواست 2024 میں آ کے نمٹا دی ہے، اس کو عدم بصیغہ واپسی خارج کر دیا ہے۔ تو عمران خان کے خلاف جو غداری کی کارروائی کی درخواست تھی وہ خارج ہو گئی۔ دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجوتا جو کہ وکیل ہیں عمران خان کے، ان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی سے متعلق آئی بی کی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کیا، بس بہت ہو گیا، جو بھی ہو کل مغوی کو بازیاب کروا کے پیش کریں۔ کل آئی جی کو کہیں پیش ہوں، میں آرڈر پاس کروں گا۔ 10 تاریخ تک سارے سوئے ہوئے تھے، بار بار پوچھ رہا ہوں رپورٹ کا کیا بنا۔ آج ہر حال میں فائل پر رپورٹ لگنی چاہیے، جو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے وہ آج فائل پہ لگنی چاہیے، اور کل ہر صورت بازیابی کروا کے ان کو پیش کریں، چونکہ اب مقصد تو ختم ہو گیا نا۔ آئینی ترمیم کا معاملہ جو عمران خان سے، وہ بیسیکلی تو ایک میسنجر ہے جو عمران خان سے مختلف جو میسیجز لے کے آتے ہیں، تو اس کے علاوہ تو اور کچھ تھا نہیں۔ تو اب عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عدالت نے کہا بس بہت ہو گیا، آپ آئی جی کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور ان کو لے کے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آئی بی سے کون ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آئی بی افسر نے کہا کہ ان کی درخواست آئی تھی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں، سارا کام عدالت نہیں کرنا ہے کیا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آئی بی کو ہم نے ہدایت دی تھی کہ عدالت کے سامنے کوئی غلط بیانی نہ کریں۔ کہاں ہے انٹیلیجنس کی رپورٹ؟ 10 دن ہو گئے، کیا بندے کو زمین کھا گئی ہے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ آئی بی پارٹی نہیں تھی۔ عدالت نے کہا ہمیں نہیں پتہ، آج کے دن رپورٹ، آئی بی کی رپورٹ فائل پہ لگنی چاہیے۔ کل 10 بجے آئی جی اسلام آباد ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور بندہ ہر صورت پیش کریں بازیاب کروا کے، بس بہت ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب نے جتنا آج برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب تو پیش کر دیں، تو چونکہ وکلا کافی تعداد میں تھے، وکلا کی جانب سے پریشر بھی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ عمران خان اور بشرا بیگم کی عبوری ضمانتیں جو تقریباً 1.5 سال سے 6 مقدمات میں، اور ایک مقدمہ ہے بشرا بیگم پر، اب عدالت نے ان 6 درخواستوں پر، ان ضمانت کی درخواستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواستوں میں کچھ کو 28 کے لیے اور کچھ کو 29 کے لیے ملتوی کیا۔ عمران خان کی 6، بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر پیش ہوئے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ عدالت عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن بنانے کے احکامات جاری کرے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے استدعا کی اگر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن نہیں ہے تو عدالت حالات معمول پر آنے کے بعد جیل سماعت رکھ لے۔ 7 درخواست ضمانتیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور سماعت 2 دن رکھ لی جائے۔ عدالت نے درخواست ضمانتیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک روز 3، دوسرے دن 4 درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ 28 اور اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ عمران خان کے
اور بشرا بیگم کے خلاف FIA کا جو ایک نیا توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں آج سماعت ہوئی، تو آج وہ بھی اڈیالہ جیل میں نہیں ہوئی۔ بتایا گیا جی کہ اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی، سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی، اور وہاں پر انہوں نے بغیر کارروائی 23 اکتوبر کی تاریخ کر دی ہے، چونکہ اب پہلے تو کارروائی تیزی سے بڑھا رہے تھے، اب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی میں توسیع ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے عدالتیں بھی نہیں جا رہیں۔ جو ایک دن کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھیں اب وہ ہفتوں کی تاریخیں دے رہی ہیں، چونکہ اب نظام یہی چاہتا ہے۔ پہلے نظام چاہتا تھا کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق نمٹائیں، سزائیں ہوں، اب نظام چاہتا ہے کہ چلیں جتنے دن نکل جاتے ہیں اور عمران خان سے ملاقات نہ ہو۔ جناح اسمبلہ کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں عمر کو آج عمر آفتاب ملک کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ وہ ہیں جن پر ٹارچر ہوا تھا، تشدد ہوا تھا، اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے پھر حکم دیا تھا، میڈیکل رپورٹ طلب کی تھی۔ ان کو جناح اسمبلہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کا ریمانڈ چلتا رہا، اور وہ ریمانڈ ہوتا ہے شناخت پریڈ کا، وہ تقریباً 10 دن کا ریمانڈ چلا۔ آج عدالت میں پیش کیا تو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے پولیس نے کہا جی کہ ان کو جی آپ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیں، ان کا ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے۔ جو فزیکل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج عدالت نے ان کو جناح اسمبلہ کیس سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی اور رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے پھر احاطہ عدالت میں عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے گانا بھی گایا۔ وہ تقریباً 15 دن سے زائد وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں، وہ بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے، اوورسیز ہیں، اور یہ ایک ہمارا نظام ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں، ایک تو جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہے اس کے لیے کمیٹی بن گئی ہے۔ راجہ پرویز اشرف، فاروق اچنائک، نوید قمر پیپلز پارٹی، خواجہ آصف، احسن اقبال شائستہ، پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ، یہ 4 نون لیگ کے، کامران مرتضیٰ یہ جمعیت علماء اسلام کے، اور بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر علی ظفر یہ PTI کے، اور فاروق ستار MQM کے، یہ کمیٹی بن گئی۔ اب چونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ مخالفت کرتے ہیں قانون کی، جب وہ قانون بن جاتا ہے، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس وقت منیب اختر صاحب نے، لیکن جب بن گیا تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے جب تک کہ وہ عدالتیں اس کو کالعدم نہ قرار دے دیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترامیم کی مخالفت کی ہے، لیکن چونکہ اب وہ آفیشیل گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تو جب تک وہ عدالتوں سے کالعدم نہیں ہوتی اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا پارلیمانی جمہوریت میں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے معاملے پر کل 12 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے کمیٹی کے چیئرمین یا فاروق اچنائک ہوں گے یا وہ وزیر قانون ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 3 ناموں کے اوپر غور کیا جائے گا، پہلے چیئرمین کمیٹی کا اور پھر اس کے بعد 3 ناموں پہ غور کیا جائے گا۔ جو اصل دلچسپ کہانی ہے، اب کیا ہوا، آرٹیکل 175A میں انہوں نے ایک نیا آرٹیکل کیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی دی چیف جسٹس آف پاکستان شیل بی نومینیٹڈ بائی دی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ان دا آرٹیکل ریفرڈ ٹو ایز دی کمیٹی فرام امنگسٹ دی 3 موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ۔ دا کمیٹی شیل سینڈ دی نیم آف دی نامینی ٹو پرائم منسٹر ہو شیل فارورڈ دی سیم ٹو دا پریزیڈنٹ فار اپوائنٹمنٹ۔ 3 نام، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، ان میں سے کمیٹی کسی ایک کا نام 2/3 میجورٹی سے 2/3 کمیٹی ممبران 12 میں سے 8 جس پر ایگری ہوں گے اس کا نام جائے گا وزیر اعظم کو، وزیر اعظم وہ نام دیں گے صدر پاکستان کو۔ آگے اب جو قانون کی منشا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے۔ قانون پہلی بات یہ کہہ رہا ہے کہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی 3 سینئر موسٹ ناموں کے اوپر کنسلٹیشن کرے گی اور اس کے بعد وہ نام بھیجے گی وزیر اعظم کو، وزیر اعظم صدر کو بھیجے گا، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اب اگلا جو شق ہے، اگلی کلوز ہے، اس کو پرووائڈڈ جہاں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ پروویژن ہے، provided that where the nominee under this clause decline a judge from the remain، کہ اگر جس کو ان 3 ججز میں سے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے فار ایگزامپل، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اب مقصد کیا تھا کہ جی 4تھے جج جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ نہیں، آئینی ترمیم کیا کہتی ہے،
جو آفیشیل گزٹ چھپ چکا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا نامینی انڈر دس کلوز ڈکلائنز اے جج, اگر وہ کرتا ہے ڈکلائن کرتا ہے انکار کرتا ہے, اے جج فرام دی ریمیننگ ججز امنگسٹ 3 موسٹ سینئر ججز, ان 3 میں سے اگر جس کو نامینیٹ کیا تھا وہ انکار کر دے تو انہی 3 میں سے موسٹ سینئر جج دا 3 موسٹ سینئر جج شیل بی کنسیڈرڈ اینڈ نامینیٹڈ, تو وہ جو بقیہ 2 بچ جائیں گے نا ان میں سے کسی اور دوسرے کو نامینیٹ کیا جائے گا. پہلے نمبر پر 3 میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کیا جائے گا. اگر جس کو نامینیٹ کیا گیا وہ انکار کر دیتا ہے, پھر جو بقیہ 2 بچ جائیں گے ان میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کیا جائے گا. اگر وہ بھی انکار کر دیں تو پھر چوتھے نمبر پہ آئے گا. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دی نامینی انڈر دس کلوز ڈکلائنز a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated. Understand? اب اگلی provision provided further that where the nominee under first provision also declines, کہ وہ دوسرا نامینی بھی انکار کر دے, پھر اس کے بعد the next most senior judge if he is not from amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated by the committee, and so on till the nominee under this clause is appointment as the Chief Justice of Pakistan. اگر دوسرا بھی انکار کر دے گا پھر جو چوتھے نمبر والا ہے اس کو نامینیٹ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیں. اب یحییٰ افریدی صاحب کیوں انکار کریں گے؟ دیکھیں ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم انہی سے سیکھتے ہیں, ہمارے ججز ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ منصور علی شاہ صاحب کا حق بنتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کیوں انکار کریں گے. وہ اس وجہ سے انکار کریں گے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے 2030 تک جج رہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. وہ 2024 میں آپ اس کو چیف جسٹس بنا دیں تو اب شک یہ ہے کہ بھئی آپ نے 3 سال چیف جسٹس رہنے کے بعد بھلے آپ کی ملازمت رہتی بھی ہو تو آپ ریٹائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کیوں وہ 3 سال وقت سے پہلے چیف جسٹس بن کے اپنی جو ملازمت جو 2030 میں ختم ہونی ہے وہ 2027 میں کیوں ختم کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تو چیف جسٹس بننا ہی بننا ہے آگے جا کے, تو اس کی ملازمت تو 2030 تک ہے. وہ کیوں 2024 میں چیف جسٹس کا عہدہ لے کے 2027 کو ریٹائر ہونا چاہے گا؟ نہیں. اس وجہ سے اب انہوں نے بیسک یہ تھا کہ بھئی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو نومینیٹ کیا جائے گا, اور جو صحافی جو دعویٰ کرتے رہے اور وہ نہیں ہوں گے تو پھر جسٹس امین الدین خان صاحب. اس وجہ سے تو 3 نام لائے گئے تھے. اگر تو منصور علی شاہ صاحب کو ہی رکھنا بطور چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا تھا تو پھر تو 3 ناموں کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. 3 نام لائے اس لیے گئے تھے. اب اس میں جو ایک پروویژن شامل کر دی گئی, اس پروویژن نے پورے کا پورا جو مقصد تھا, ان آئینی ترامیم کا مقصد صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا. اب یا جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں یحییٰ افریدی صاحب ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ بھی بن جائیں, اور یا منیب اختر صاحب ہیں یا منصور علی شاہ صاحب ہیں, ہونا انہی میں سے ہے. جو امین الدین خان صاحب والی آپشن ہے وہ بہت آگے ہے, وہاں تک یہ معاملہ نہیں پہنچنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یا یہ ان کا بہت بڑی غلطی ہے قانونی طور پر, اور کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی سابق آرمی چیف کی, تو وہ جو سمری بنائی گئی تھی اس میں کتنی غلطیاں تھیں. تو یہ ایک نظام ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس لیول کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہوتے, اور پھر ایک اللہ کا بھی نظام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ انشاءاللہ انہی 3 ججز کے اندر رہے گا, اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اب پہلے تو جو میں نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کی کمٹمنٹ کی, اب وہ کمٹمنٹ کے اوپر مجھے نہیں تھا کہ حکومتی اتحاد اتنی اچھی ہے کہ وہ کمٹمنٹ کو مانے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلوز ہے یہ انف ہے. اور یحییٰ افریدی صاحب نہیں, اگر ان کو کیا گیا تو نہیں کریں گے. امید تو ہے کہ حکومت اب خود سمجھ چکی ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم میں یہ سارا کچھ آ گیا ہے, تو وہ خود نہیں اس طرف جائیں گے. اگر گئے بھی تو یحییٰ افریدی صاحب اگر منصور علی شاہ صاحب کے ادب میں نہ انکار کریں تو وہ اپنی ملازمت کو لے کے, یہ بڑا جو ہمبلی جو ہے وہ میری اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.